بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہمارے ہاں دوست احباب کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ 10 دنوں میں؟ کیا باتیں کروں میں اور 10 دنوں میں؟ وہ شیطان جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہوا کربلا میں اپنی اوج پہ آیا اور اس کے مقابلے میں ولی خدا آیا، یعنی یہ وہ ٹکراؤ ہے، یہ وہ مارکا ہے جو دنیا میں بشریت انسانی میں سب سے بڑا ٹکراؤ تھا۔ وہ یہاں وارث انبیاء ہے، 1,24,000 انبیاء کا وارث میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے، اور یہاں فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، جتنے بھی تھے، جو تھے، نہ صرف وہ جنہوں نے آگے بھی آنا تھا، سارے جمع ہوئے، وہاں جمع ہوئے، ٹکرانے کی کوشش کی۔ یہ محنت ہے۔ حضرت مریم نے جو اتنے تانے سنے نبوت کے لیے تھے، حضرت یعقوب گریہ کرتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئیں، اسی ولایت کے لیے تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آئیں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں اور چلے جائیں؟ نہیں ہوتا، سمجھنے کی کوشش کرے۔ امام قیامت تک کا برنامہ شیڈیول دینے کے لیے کربلا آئے تھے، یعنی لائن ڈرا کرنے آئے تھے قیامت تک کے لیے، یا یہ ہے یا یہ، اور تیسرا ہے ہی کوئی۔ اب اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم کہاں ہیں، اپنی ذاتی زندگی سے اپنی اجتماعی زندگی تک۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اجتماع میں ہوں، بہت اچھا ہوں، ماتم کر رہا ہوں، سب اچھے کام کر رہا ہوں، گھر میں کیسا ہوں، بازار میں کیسا ہوں، خلوت میں، تنہائی میں کیا ہوں؟ محسوس کرتا ہوں کہ میں امام کے آگے حاضر ہوں؟ عزیزان محترم، بیمار رکھا، اور اس نے پورا پلان کیا ہوا ہے نفوذ کیسے کرنا ہے، سسٹم کیسے بنا دیں، سسٹم ڈیزائن کیا ہے، اس نے چھوڑا نہیں ہے، وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ معاملہ کربلا میں رہ جائے، بہت کیا کوشش، بہت کوشش جو کر سکتا تھا کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ امام کربلا میں اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی لے کے آئے۔ کربلا میں رہنے کے لیے نہیں آئی تھی بہن، کربلا کو قیامت تک تبلیغ کرنے کے لیے بہن آئی تھی۔ کیا تبلیغ کی ہے؟ سب سے پہلی عزاداری کس نے کی ہے؟ سب سے پہلا پروٹیسٹ کس نے کیا؟ سب سے پہلا بیان کس نے دیا کربلا کے حادثے کے بعد؟ بیوی نے دیا۔ بیوی نے کیا باتیں کی؟ اگر ہماری مجلسیں وہی ہیں، سمجھ لیں ہم حضرت زینب کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ مگر بیوی نے اس وقت عمر ابن سعد لعنت اللہ، ابن زیاد لعنت اللہ، یزید لعنت اللہ، کیا ان کو کچھ نہیں کہا کچھ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف مظلومیت بیان کی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، صرف یہ بیان کیا، ایسا خطبہ دیا، سناٹا ہو گیا کوفہ میں کہ جہاں پر شور اور غل تھا، گریہ میں بدل دیا اس پورے عالم کو۔ اس پر بھی بیوی نے کہا روتے ہو، یہ گریہ کرتے ہو تمہارا گریہ کس کام کا؟ ہاں حقیقت یہی ہے، یہ آنسو طاقت ہے، اس لیے آنسو نہیں ہے کہ میں روؤں اور ظلم کو برداشت کروں، نہیں، یہ آنسو وجود کو طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے پہلے شروع کا ایام میں امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میں نے آپ کی خدمت میں ابن شبیب کو جو امام نے کہا کہ گریہ طہارت کرتا ہے، گناہوں کو پاک کرتا ہے، یعنی گریہ پاک کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے۔ اب کیا پاک ہو گئے چھوڑ دے سب کچھ؟ نہیں، پاک ہو گئے ہو، اب داخلہ مل گیا ہے، اب آؤ، اب آ کے کیا کریں؟ کہا اب کہو یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، یعنی یہاں پاک کر کر کربلا پہنچایا جا رہا ہے۔ آؤ اب جب یہاں آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟
یہاں آ کے کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے، نیاز کھانی ہے، واپس چلے جانا ہے؟ نہیں، خون دو اپنا، جو کچھ ہے دو اپنے امام کے لیے۔ کر سکتے ہو؟ نہیں مولا، ہم تو مشکلات میں ہیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنے حالات آپ بھی آپ کے سامنے رہے، حالات رہے، لیکن خدا نے توفیق دی، مجلسیں ہوتی رہی۔ کتنا بڑا ڈسٹریکشن تھا، یعنی شہر تباہ ہو گیا، جانے محترم لوگ بے گھر ہو گئے۔ خدا سید الشہداء کے صدقے سب کی مشکلات حل کرے۔ لوگ بیچارے گمشدہ ہیں، وہ جوان لڑکے جو عباس ٹاؤن میں لوگوں کو بچانے کے لیے، وہ بیچارے لاپتہ ہیں ابھی تک۔ مجلسوں میں آتے رہے چند دن تک، اتنے دن سے جب مجلسیں ہو رہی تھیں، لیکن اپنا کردار ادا کیا جو تھا۔ یقیناً سید الشہداء اگر وہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور رکھیں گے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ بہرحال حالات مجھے میرے موضوع سے ڈسٹریکٹ نہ کرے جو بھی ہو، کیونکہ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ تو ہوتا رہے گا دنیا میں، اس کے علاوہ بھی ابھی بہت کچھ ہونے کو ہے، لیکن اگر ہدف واضح رہا تو ہم مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ پھر ہم ایسے ہی عزاداری جیسے کلچرل ہوتی ہے کریں اور چلے جائیں۔ ہر کسی کو یہی ہے میری مجلس ہوگی نہیں ہوگی، میرا جلوس نکلے نہ نکلے۔ بھائی آپ کی مجلس اور عزاداری اور جلوس کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ وارث معاشرے میں تشریف لائے۔ یا نثارۃ الحسین، یا نثارۃ الحسین، یا نثارۃ الحسین، یا نثارۃ الحسین، لبیک یا مہدی، 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 محمد والے محمد صلوات۔ عزیزان محترم، بہرحال میں یہاں موضوع کچھ اور لے کر تھا، لیکن ہدف ایک ہی تھا۔ وہاں موضوع مختلف تھا، لیکن ہدف ایک ہی ہے اور ایک ہی جگہ مجھے پہنچانا ہے، اور خدا کرے کہ ہم سب پہنچ جائیں اس جگہ پر۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تیزی سے اپنے عقائد کو آپ کے اذہان عالی میں منتقل کروں۔ پھر زندگی رہی، حیات رہی، خدا نے طاقت قوت دی، سانسیں رہیں تو آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اتنا پیچیدہ برنامہ، اتنا ٹیپیکل، اتنا گھمبیر سسٹم جو اس نے ڈیزائن کیا، اور 50 سال میں اس نے اسلام کے مسند پر یزید کو بٹھا دیا، یہ اس کا کارنامہ ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے، اور اس نے اپنا کام کیا، نیچے کیا، اوپر کیا، دائیں کیا، بائیں کیا، لوگوں کو خریدا، اس کو خریدا، نفسوں کو خریدا، پیسے سے خریدا، تلواروں کے خوف سے، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا اور اپنا سسٹم لے کر آ گیا، مقابلے میں لے آیا۔ واقعہ کربلا ہوا، اس کے بعد آپ کے سامنے ائمہ علیہ السلام اپنے ہر دور کے اندر اپنے طریقے سے سسٹم کو آگے بڑھاتے رہے، ہر امام نے اپنے طریقے سے۔ اب ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں، ابھی غیبت کو بھی 1100 یا امام کی ولادت کو بھی 1186 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ، ٹھیک ہے، یعنی اتنا عرصہ ہو گیا۔ اتنے عرصے میں اس نے پوری کوشش کی، جو وہ کر سکتا تھا وہ کرتا رہا خود۔ اب ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر پوری بشریت میں یہ دور ایسا نہیں آیا، یاد رکھیے گا، یعنی طول تاریخ بشریت میں ایسا دور نہیں آیا کہ جہاں پر تشیع کا، ولایت علی ابن ابی طالب کا پرچم سرفراز ہو، یعنی یہ وہ واحد دور ہے کہ جہاں پر تشیع کے پاس، میں تشیع مطلب کہ تو ہم خود کہتے ہیں، ورنہ جو بھی اہل بیت کو مانتا ہے، جو بھی صحیح اسلام کو مانتا ہے، جو بھی صحیح اسلام کو مانتا ہے، اصل اسلام، جو بھی صحیح اہل سنت ہے، جو سنت پیغمبر پہ عمل کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے